بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے ویڈیو میں ہم قرآن مجید کے الہامی کتاب ہونے کا ثبوت پیش کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔ قرآن مجید اپنی صداقت کے دلیل اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ تواریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اہل عرب اپنی زبان دانی، اپنی فصاحت اور بلاغت کے سامنے دوسرے لوگوں کو یعنی عجم کو گونگا کہتے تھے۔ جب اپنے جلسوں اور محفلوں میں قصائد پڑھتے تو اس کو پہلے سے سوچتے اور مرتب نہ کرتے تھے، بلکہ بوقت تقریر شعر برجستہ پڑھتے جاتے تھے۔ عرض یہ کہ وہ لوگ علم اور ہنر میں اپنا ثانی دنیا میں رکھتے تھے۔ ایسے وقت میں قرآن مجید ایک امی شخص پر نازل ہونا شروع ہوا۔ قرآن مجید کو سنتے ہی اہل عرب چکرا گئے، لیکن چونکہ قرآن مجید نے ان کی مذہبی اور اخلاقی باتوں کی اصلاح اور خدا پرستی کی طرف بلانا شروع کیا اور پتھروں اور لکڑیوں کی پرستش اور آباء و اجداد کے رسم و رواج پر چلنے سے منع کیا، اس واسطے وہ سب کے سب اس کے مخالف ہو کر تکذیب کرنے لگے۔ کسی نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنایا ہوا کلام ہے، کسی نے کہا کہ یہ شاعرانہ ترنگ ہے۔ عرض یہ کہ جتنی منہ اتنی ہی باتیں۔ جب اہل مکہ نے اس قسم کے شکوک پیدا کرنے شروع کیے اور کلام اللہ ہونے کے منکر ہوئے اور کلام محمد کہنے لگے، تو خداوند عالم نے فرمایا کہ اگر تم قرآن مجید کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے اور بشر کا بشر مقابلہ کر سکتا ہے، لہذا تم سارے مل کر اس قسم کا کلام بنا دو۔ چنانچہ فرمایا بنی اسرائیل یعنی اہل مکہ اور تمام روئے زمین کے انسان اور جن سب مل کر اگر قرآن مجید کے مثل بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتے۔ چنانچہ ایک عرصہ تک ان کے سامنے پوری قرآن مجید کی تحدی پیش کر کے کہا گیا کہ اگر تم سے ہو سکتا ہے تو اس کے مثل بنا لاؤ۔ آخر جب وہ عاجز آگے تو 10 سورتوں کی تحدی کی گئی، یعنی اگر پورے قرآن کے مثل نہیں لا سکتے تو 10 ہی سورتیں مل کر بنا لاؤ، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ جھوٹا ہو جائے۔ جب 10 سورتوں کے بنانے سے بھی قاصر اور عاجز ہوئے تو ایک ہی سورت کی تحدی کی گئی۔ چنانچہ فرمایا سورہ بقرہ یعنی اے مکہ والو، اگر تم کو قرآن مجید کے کلام ربانی ہونے میں شک ہے تو جاؤ اس کے مثل ایک ہی سورت بنا لاؤ۔ آخر وہ ایک سورت بھی نہ بنا سکے، باوجود یہ کہ ان کی عربی زبان تھی اور نہایت ہی فصیح و بلیغ تھے۔ جب ایک ہی صورت بھی نہ بنا سکے تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ باوجود اس کے مثل بنانے سے قاصر ہونے سے بھی تکذیب سے باز نہیں آتے۔ تو فرمایا ترجمہ
یعنی اے منکرین، قرآن تم پر حجت ختم کر چکا ہے، اب تمہارا ٹھکانہ سوائے جہنم کی آگ کے اور کچھ نہیں۔ چنانچہ آج 1300 سال سے زیادہ عرصہ گزرا، قرآن مجید برابر ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہے کہ جس کو میرے الہامی ہونے میں شک ہو وہ آ کر میرا مقابلہ کرے۔ باوجود یہ کہ عیسائی آج اور آریہ اور دیگر اقوام اسلام کے مخالف ہے اور علم کے مدعی ہے، لیکن قرآن کریم کے مقابلے سے عاجز ہے۔ اگر کسی بشر کا کلام ہوتا تو اب تلک تو کبھی کا مقابلہ ہو چکتا۔ قرآن کریم کے الہامی ربانی ہونے کا یہ بھی بین ثبوت ہے کہ باہم آیات کا اختلاف نہیں ہے۔ چنانچہ فرمایا قرآن کریم کے الہامی کتاب ہونے کی یہ بھی واضح دلیل ہے کہ بندوں کی تمام ضروریات کو کافی و دافی ہے، بخلاف دیگر کتب آسمانی منسوخہ مثل بائبل وغیرہ یا جعلی کتابیں مثلا وید وغیرہ۔ اگر ان کو تھوڑی دیر کے لیے انسان اپنا دستور العمل بھی بنا لے تو ان سے ضروریات بشری کا پورا ہونا مشکل ہے۔ نہ ان کتابوں سے ضروریات بشرا ہی پوری ہو سکتی ہے، نہ خالق و مخلوق کے باہم تعلقات چل سکتے ہیں۔ بخلاف قرآن مجید کے، قرآن مجید نے خالق و مخلوق کے باہم تعلقات کو خوب واضح طرح سے بیان کیا ہے۔ اسی طرح ضروریات بشرا مثلا تہذیب الاخلاق اور تدبیر المنزل اور سیاست مدینہ کو اچھی طرح بیان کیا ہے۔ قوانین فوجداری اور دیوانی کو شرع بیان کیا ہے۔ قوانین فوجی اور جنگی سے قرآن مجید مالا مال ہے۔ آپ سب کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔